ہمیشہ ایڈریس اس لیے دیتا ہوں تاکہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم گھر جا کر قرآن مجید کھول کر دیکھیں کہ مولانا نے جو آیت پڑھی ہے وہ اپنے صحیح ایڈریس پر ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ایک ثواب یہ ہوگا کہ آپ گھر جا کر جب قرآن کھولیں گے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اسے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور سمجھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ خود ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ موضوع میرے بیان کا آپ تک پہنچ سکے۔ بہرحال جس نوجوان کی مجلس ہے اس کے حوالے سے موضوع آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جانا چاہیے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ یہ یصیبنا جس روٹ ورڈ سے ہے اس سے نصیب بھی آتا ہے اور مصیبت بھی آتا ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، نصیب کا تعلق بھی اسی سے ہے اور مصیبت کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم تک کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ ہماری تقدیر میں خدا خود لکھتا ہے۔ ہوا مولانا، کیوں لکھتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آقا ہے، اور مولا ہمارے نصیب کو کبھی غلط نہیں لکھ سکتا ہے۔ اسی عقیدے پر بھروسہ رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ خداوند عالم کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا بندگی کا حصہ ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جو خدا نے لکھ دیا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ آئیں گی کیونکہ ہم انسان ہیں۔ کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں سے دور ہو، ممکن نہیں ہے کہ آپ بشر بھی ہوں اور آپ کے اوپر بلائیں نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میں اس موضوع پر کئی جگہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج یہ خاص موقع، میرے ذہن میں کچھ اور مطالب تھے یہاں کی مجلس کے لیے، لیکن جب یہاں آیا معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کی موت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں اس کی بیوہ بھی ہے، ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ ایک سخت مرحلہ ہے، لہٰذا میں نے اس آیت کو سرنامۂ کلام قرار دیا ہے۔ انسان مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہو اور مصیبتوں سے بچ جائے، ممکن نہیں۔ خداوند عالم نے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن مجید کی آیتوں کو سنیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا ہی مصیبتوں میں کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ کہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی نہ ہونا ہنر نہیں ہے، زندگی میں پریشانیوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا تم سے امتحان لے رہا ہے۔ اور تمہاری زندگی میں اگر پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، بلائیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم کو امتحان کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ جس کی زندگی میں بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ اسے مبتلا کیا جائے۔
دیکھیے بہت مشہور و معروف آیت ہے، آپ تقریباً تمام ایصال ثواب کی مجلس میں سنتے ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان قریب ہم آزمائیں گے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی بلا میں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے۔ کس کو آزمائیں گے؟ جس کو پیدا کیا ہے اسی کو آزمائیں گے، جس کو اس لائق سمجھتے ہیں اس کو آزمائیں گے، جس کو پریشانیاں نہیں دیتے سمجھو ہم نے اس کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ امتحان میں بیٹھ سکے۔ امتحان میں بیٹھایا ہی اسے جاتا ہے جو ایلیجبل ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو۔ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں UPSC کراس کر چکا ہوں، امتحان دے چکا ہوں، اس کا ہندوستان کا سب سے اچھا امتحان ہوتا ہے نا UPSC کا، IAS چنے جاتے ہیں، IPS چنے جاتے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ میں وہ امتحان دے چکا ہوں تو آپ کہیں گے آپ مولوی آدمی، UPSC کہاں سے نکالیں گے آپ وہ امتحان کہاں سے دیں گے جہاں IAS بنتے ہیں IPS بنتے ہیں؟ وہ تو بڑے درجے کا امتحان ہوتا ہے، وہ ہر آدمی سے نہیں لیا جاتا۔ میں کہوں گا نہیں میں بیٹھا تھا لیکن فیل ہو گیا تھا، تو شاید آپ مان جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ بیٹھے ہوں۔ بیٹھنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے۔ کمال ہے آپ کی سرکار جو سب سے بڑا امتحان لیتی ہے اس میں بیٹھنے کے لیے صلاحیت چاہیے، اور خدا اگر کسی سے امتحان لے رہا ہے تو بغیر صلاحیت کے لے لے گا؟ خدا اپنا امتحان اسی سے لیتا ہے جس کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، سب سے نہیں لیتا۔ جو جتنا بڑا ہوگا اس سے اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، ہم نے ان سے بھی امتحان لیا، ہم نے انہیں بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ ابراہیم تو پہلے صرف عبد تھے، ہم نے مبتلا کیا تو نبی بنایا، اور امتحان لیا تو خلیل بنایا۔ جب انہوں نے اور امتحانات کو پاس کیا ہے تب جا کے ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ یعنی جیسے جیسے تم بلاؤں سے گزرتے جاؤ گے درجات میں بلندی حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ہر کس و ناقص کے لیے، یہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، خداوند عالم چنتا ہے۔ فرعون کو 450 سال تک بخار بھی نہیں آیا تھا۔ ایک بخار چھوٹی سی چیز ہے، آئے دن ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں، آئے دن اس پریشانی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی۔ فرعون کو نہیں آئی، اللہ نے لائق نہیں سمجھا۔ اگر خدا تم سے زندگی میں امتحان نہیں لے رہا ہے تو ڈرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ مجھے امتحان کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ نبی کریم ایک شخص کے گھر میں دعوت پہ گئے، حالانکہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ بار بار آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ جاتے کیوں نہیں؟ گئے، کھانا کھانے والے تھے۔ اس شخص کا کاروبار مرغیوں اور انڈوں کا تھا۔ ایک مرغی دیوار کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے انڈا دیا، اور وہ انڈا وہاں سے گرا اور گر کے کسی چیز میں پھنس گیا اور وہ ٹوٹا نہیں۔ سارے صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، نبی بھی دیکھ رہے تھے۔ نبی نے لقمہ توڑ لیا تھا، لوگوں نے تعریفیں شروع کر دی، کیسی تقدیر لے کے آیا ہے، جس بزنس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوتا اس کا ایک پیسے کا۔ دیکھیے آپ کے سامنے اس اونچائی سے انڈا گر رہا ہے اور نیچے گر کے پھوٹا نہیں، نبی نے توڑا ہوا لقمہ چھوڑ دیا، کھایا نہیں۔ پوچھتا ہے یا نبی اللہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ خدا تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے سے تمہارا امتحان لے سکے۔ خدا تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے سے تمہارا امتحان لے سکے۔ سوچو
اس کا درجہ خدا کے نزدیک کتنا بلند ہوگا جس سے اس کے بچے کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و دیکھیے میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا، صلوات آپ دھیرے نہیں پڑھیں گے، آپ صلوات زور سے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں میں نے چلانا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں صلوات بہرحال زور سے ہی پڑھ پاتا ہوں۔ میں زور سے نہیں پڑھتا ہوں، میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں، اور اسی طرح دھیرے دھیرے ہی پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ آخر تک۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے سکے۔ نبی نے کھانا نہیں کھایا، یعنی نبی ایک ایسے انسان کے گھر میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے جسے خدا امتحان کے لائق نہ سمجھے۔ آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی کبھی بھی مصیبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں گا، کہیں پر بھی کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہوگا۔ میں قرآن کی نقطہ نگاہ سے عرض کروں گا کہ مصیبتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جس کے ذمہ دار تم خود ہو، اس میں خدا کو دوش مت دینا۔ سڑک پہ چلنے کی اسپیڈ لمٹ 60 ہے اور 100 میں چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، تمہاری اپنی خطا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ مت کہنا معبود یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تم اعتدال سے آگے بڑھ گئے تھے، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی بہت ساری مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہیں، حالانکہ ہم پھر بھی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر نظر انداز نہ کریں تو مصیبتوں میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، سڑک کے کنارے گاڑی کی پارکنگ کی جگہ ہے، ہم نے پارکنگ لائٹ جلا رکھی ہے، پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے آ کے ٹرک نے مار دیا، اس میں میری غلطی نہیں ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے جو ہمارے مقدر میں آیا ہے۔ اس مصیبت پر ہمیں اجر ملے گا، توجہ فرمائیے گا، اس مصیبت پر ہمیں اجر ملے گا۔ چھٹے امام جعفر صحابی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا 2 دن ہو گئے، بخار اتنا شدید ہے کہ اتر نہیں رہا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ یہ مصیبت مجھ سے دور ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میں دعا کر دوں گا تو واقعی تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، لیکن خدا ابھی کچھ دن تمہیں بیمار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا آقا اگر ایسا ہے کہ خدا مجھے کچھ دن بیمار دیکھنا چاہتا ہے تو آپ دعا بھی نہ فرمائیے، میں اس کی مرضی کے مطابق بیمار رہنا چاہتا ہوں۔ اب حدیثوں کو حدیثوں سے ملائیے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیمار پڑ جاؤ تو فوراً دوا لینے نہ چلے جاؤ، 3 دن تک بیماریوں کے ساتھ لڑو، کیونکہ جو بیماریاں تمہارے جسم کو لگتی ہیں تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریاں اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہارے جسم سے بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیں، اس لیے بیماریوں کے ساتھ جینا سیکھو، اس بخار کے ساتھ جینا سیکھو، اس بیماری کے ساتھ جینا سیکھو، یعنی مصیبتوں میں جینا سیکھو۔ تم نہیں سیکھو گے تو کون سیکھے گا؟ تم تو کربلا سے آتے ہو۔ میں نے کل کی مجلس میں نوگاواں میں ایک جملہ عرض کیا کہ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں پابندیوں سے ڈراتے ہیں، ہم شاب ابو طالب میں جنم لے کر آئے ہیں، ہمیں پابندیوں سے ڈراؤ گے؟ ہم نے مصیبتوں میں جینا سیکھ لیا ہے،
اور جو مصیبتوں میں جینا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتے ہیں، خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ خدا کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ صرف انہی چیزوں کو مصیبت سمجھتے ہیں جو خدا دیتا ہے۔ تم کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، قرآن مجید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ ہے۔ کیا آیت ہے یہ، خدا کی قسم! میرٹھ والوں، خدا کی قسم، اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں فضائل کا ایک باب ہے۔ اے لوگو تم اللہ کی جانب فقیر محض ہو، غنی صرف وہ ہے، خود کو غنی کہنا کمال نہیں ہے، فقیر کہنا کمال ہے۔ وہ غنی ہے، تم غنی تھوڑی ہو، تم تو محتاج محض ہو، تم تو محتاج محض ہو، فقیر محض ہو۔ انسان کو اس فقیری کا احساس ہو جانا چاہیے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ فقیر محض ہے، لیکن کس کے سامنے؟ صرف خدا کے سامنے، اپنے ہی جیسے فقیر کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے فقیر ہو۔ تمہارے سامنے جو ہے وہ بھی فقیر ہے اس خدا کا، جب تم اس کی فقیری میں آ جاتے ہو تو خدا تمہیں خود بخود امیر بنا دیتا ہے۔ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ مت رہو، انہی آیات سے پیغام لے کر جائیں۔ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ مت رہو، دوسروں کے اوپر منحصر مت رہو کہ یہ میرا فائدہ پہنچا دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی صاف صاف آیتیں ہیں، کوئی بھی نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسے باور کر لو اپنی زندگی میں کہ تمہیں کوئی بھی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بس وہ ہے، بس وہ ہے۔ توجہ فرمانے، خداوند عالم منتخب کرتا ہے انسان کو بلاؤں کے لیے، مصیبتوں کے لیے چنتا ہے، جو جس لائق ہوتا ہے اس سے ویسا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس امتحان کے ریزنز ہیں، اس امتحان کے اسباب ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں امتحان نہیں، لیکن مصیبتیں ہیں، مصیبتیں ان کی زندگی میں بھی ہیں۔ وہ کبھی فقیری کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، وہ کبھی بیماریوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، وہ کبھی موت کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لے کر امتحان لے، کبھی دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، فرعون سے لے کر امتحان نہیں لیا تھا، اس کو دے کر امتحان لیا تھا۔ اتنا دے دیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کو دیا کس نے ہے۔ تو کبھی کبھی زیادہ دولت آ جائے تو اپنے بازوؤں پہ نہ اترانا، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ دیا کس نے ہے۔ جب انسان یہ سوچنا بند کر دیتا، قرآن مجید، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ جیسے ہی اسے بے نیازی کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، میرا کون کیا بگاڑ پائے گا، سرکش ہو گیا۔ میرے تعلقات سیاست میں ہیں، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے تعلقات کورٹ میں ہیں، میرا کون کیا بگاڑ پائے گا، سرکشی آ گئی۔ اور جب ایسے لوگوں میں سرکشی آتی ہے تو ایسے لوگوں کو اسلام پہ مرنا بھی نہیں نصیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔
خداوند عالم کہ تم محتاج ہو، فقیر محض ہو، غنی علی الاطلاق وہ ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جس سے وہ امتحان نہ لیتا ہو۔ ضروری نہیں کہ دائرہ امتحان ایمان میں رہو گے تبھی، ہر انسان سے ہر درجے کا امتحان لیا جاتا ہے، ہر انسان ہر طریقے سے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان ہو تو پریشانیوں میں رہو گے۔ پریشانیاں اس لیے نہیں دی ہیں تم کو کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پریشان دیکھے۔ توجہ فرمائیے گا، ریزن وہ پریشانیاں اس لیے نہیں دیتا کہ کیونکہ تم کو چاہتا ہے کہ تم پریشانیوں میں رہو، نہیں، پریشانیاں دے کر تمہارے وجود کو نکھارتا ہے۔ پینسل کو جب تک شارپ نہیں بنایا جائے گا وہ لکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ تم شارپ کرتے ہو نا پینسل کو، بچوں کے ذہنوں میں یہ مثال آ جانی چاہیے۔ پینسل کا ہنر کیا ہے؟ وہ اس کے باہر کا حصہ جو لکڑی کا ہے یا اس کے اندر جو جوہر ہے وہ؟ اس کا ہنر کیا ہے؟ اس کا ہنر اس کی سجاوٹ، وہ باہر کا جو لکڑی کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو پینٹ کر کے خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، لیکن اصلی جوہر اس کے اندر ہوتا ہے جسے چھیل کر نکھارا جاتا ہے، جس سے کام لیا جاتا ہے۔ اصلی جوہر تمہارے اندر ہے۔ تم چہرے کو سجا رہے ہو، وہ تمہاری روح کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں نکھار رہا ہے، بار بار نکھار رہا ہے، اور تمہاری روح کو اسی وقت نکھارا جائے گا کہ جب تمہیں شارپ کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل نوکیلا بنایا جائے، تب اس جوہر سے آپ لکھیں گے۔ لیکن جب تک بچپنا رہے گا تب تک ہی تمہارے ہاتھ میں پینسل رہے گی، تاکہ کوئی غلطی کرو تو فوراً اس کو پلٹ کے اس کے اریزر سے اس غلطی کو مٹا دو۔ اس پینسل کے ساتھ ایک اریزر بھی ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرو۔ کچھ غلط لکھ دیا تو فوراً اس کو پلٹو، اسے مٹا دو۔ بچپنے میں یہ مہلت ہے، بڑے ہو جاؤ گے تو قلم ہاتھ میں آ جائے گا، پھر مٹانا ذرا سخت ہو جائے گا۔ یہ بچپنے میں پینسل اس لیے دی جاتی ہے، بہت سارے بچے اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ صرف پینسل کے ایک حصے سے کام کرتے ہیں، دوسرے حصے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں، انہوں نے بچپنے میں اریزر نہیں یوز کیا تھا تو جوانی میں کیا کریں گے؟ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اصل جوہر تمہارے اندر ہے، خداوند عالم اس جوہر کو نکھارنا چاہتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں ہم ان کو نکھار رہے ہیں۔ توجہ، انسان کا دو وجود ہے۔ میں اسی طریقے سے پڑھتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں گیئر بدلتا نہیں ہوں، میں آخر تک ایک ہی گیئر میں چلوں گا۔ جی ہاں، میری آٹومیٹک ہے گاڑی۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و یا انسان وجودی اعتبار سے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک خلقی وجود ہوتا ہے انسان کا اور ایک خلقی وجود ہوتا ہے۔ دونوں میں الفاظ ایک ہی ہیں، حروف ایک ہی ہیں، خ لام قاف۔ ایک خلقی وجود ہوتا ہے اور ایک خلقی وجود۔ خلق کا تعلق ظاہر سے ہے، خلق کا تعلق باطن سے ہے۔ آرام آرام سے سنتے چلیے۔ خلق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسا وہ بنا دے گا ویسا ہی رہے گا۔ خلق کے سلسلے سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، خلق کے سلسلے سے آپ سے سوال ہوگا۔ خلق کو آپ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ پلاسٹک سرجری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی خاصی صورت اس نے دی ہوئی ہے، اسے بگاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
اسے بگاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خدا چاہتا ہے کہ تم گنجے رہو تو گنجے رہو نا، کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ میں خود گنجا ہوں اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. خدا چاہتا ہے رہو، کوئی بات نہیں، خلقی اعتبار سے تم کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے. تم حسین ہو جاؤ گے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسن تمہارا خلقی اعتبار سے تھوڑی ہے، حسن تو تمہارا خلقی اعتبار سے. آپ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ شان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بہت سن چکے ہیں، میں مراد آباد آتا رہا ہوں. آپ سے کوئی پوچھے بھائی شان بھائی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتے. کیسے آدمی ہیں؟ وہ نئے نقش تھوڑی پوچھ رہا ہے. یہ جو وہ پوچھ رہا ہے کیسے آدمی ہے، ہاں بڑے اچھے ماشاءاللہ اسمارٹ آدمی، نہیں، وہ یہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے. جب کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کیسے آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر سے کیسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کیسے ہیں، یہ بتاؤ. یعنی انسان کا حسن اس کا باہر سے ہوتا ہی نہیں، اندر سے ہے. ارے ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ دکھ رہے ہو، یہ خوش ہو گئے، میں بڑا اسمارٹ دکھ. ارے بھیا یہ خدا کی تعریف ہے، تمہاری تعریف تھوڑی ہے. تمہاری تعریف یہ ہے کہ بڑا بااخلاق انسان ہے، یہ تمہاری تعریف ہے، یہ تمہاری تعریف ہے. جب کوئی خلق کے اعتبار سے کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ خدا کی تعریف ہوتی ہے. جب کوئی خلق کے اعتبار سے کسی کی تعریف کرتا ہے، خلق کا مطلب اخلاق ہوتا ہے، نوجوانوں کو بتا دوں، خلق اخلاق کو کہتے ہیں. جب کوئی خلق کے اعتبار سے تمہاری تعریف کرتا ہے تو وہ تمہاری تعریف ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خلق تمہارے اندر ہے. ایک چیز دکھ رہی ہے، ایک چیز نہیں دکھ رہی ہے. جو دکھ رہی ہے اس کے سلسلے سے سوال نہیں ہوگا. قبر میں کسی سے نہیں کہا جائے گا اتنے کالے کیوں ہو، کسی سے کہا جائے گا نامہ عمل اتنا سیاہ کیوں ہے، یہ ضرور پوچھا جائے گا. نامہ عمل اتنا سیاہ کیوں ہے، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. میرٹھ والوں ایک جملہ لے کر جاؤ تبرک میں اس مجلس کا. جس حوالے سے فرشتے قبر میں ہم سے سوال نہیں کر سکتے، اس حوالے سے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا حق تم کو کس نے دے دیا؟ تم کسی کا مذاق خلقی اعتبار سے کبھی مت اڑانا، وہ ناٹے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ بس نہیں. یہ تو خدا کا مذاق ہو گیا نا، اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے. ہر ماں جو حاملہ ہوتی ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کے یہاں یوسف پیدا ہو، مگر پیدا وہی ہوتا ہے جو اس مصور نے تصویر بنا رکھی ہوتی ہے، وہی پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پیدا ہوگا. اور جیسا بھی پیدا ہو جائے اس ماں کو عزیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوسف ہو نہ ہو عزیز ضرور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مصور وہ ہے، آپ اس کی مصوری پہ اعتراض نہیں کر سکتے. دیکھیے والد مرحوم کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے اس وقت. آپ صلوات پڑھیں، میں مصرے سناتا ہوں. تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے. مولانا وفا ملک پوری کہتے ہیں ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے. ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے. ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے، پھر ویسی تصویر بنائی نہیں، مگر میں آپ کو مصائب کی طرف لے جاؤں گا کہ کہاں بنائی. پھر ویسی تصویر اس نے بنائی نہیں. صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے. تصویر وہ بناتا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اس نے تمہاری تصویر الگ بنائی ہے، ان کی تصویر الگ بنائی ہے. کسی کی تصویر اس نے کسی کو نہیں دی ہے. کمال ہے، کیسا مصور ہے. کوئی صورت ریپیٹ کر کے نہیں بناتا، جو ایک بار بنا دی وہ ایک ہی بار بنائی ہے. جڑواں بچے بھی پیدا ہوں گے نا تو دونوں الگ الگ صورتیں لے کر پیدا ہوں گے، ریپیٹ کر کے صورتیں نہیں دیتا. مولا کائنات دیکھو، اب ہم لوگ آدھار کارڈ بنوانے لگے تو سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں انگوٹھے کا نشان سب کا ایک نہیں ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ جو آری آتی ہے یا وہ رندہ آتا ہے نا، اس سے اپنے اس نشان کو رگڑ دیجئے، رگڑ کے مٹا دیجئے، پھر دوبارہ ابھریں گے نا تو وہی بنیں گے جو پہلے سے تھے، کیونکہ وہ آپ کے ہیں، خدا نے آپ کو دے دیا ہے، اور جو چیز وہ دے دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں دیتا ہے، وہ آپ کا ہے، وہ اس نے، یہ سب خلقی اعتبار کی بات ہو رہی ہے، وہ اس نے آپ کو دے دیا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی صورت آپ کی ہے، آپ کی آواز آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اگر نئے نمبر سے فون کروں، یہ جتنے میرے جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو نئے نمبر سے فون کروں تو فوراً کہے گا ہاں قبلہ کیسے ہیں؟ میں نے تو ابھی نام بتایا نہیں، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ قبلہ ہے؟ ارے قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی اتنی مجلسیں سنی ہیں؟ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی اتنی مجلسیں سنی ہیں، یہاں آپ قدرت کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں خدا نے یہ آواز صرف آپ کو دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے۔ اس نے آواز کو ریپیٹ کر کے نہیں پیدا کیا ہے، کیا ہنر ہے اس کی خلاقیت کا، کسی صورت کو ریپیٹ کر کے نہیں بنایا، کسی آواز کو ریپیٹ کر کے نہیں بنایا، کسی انگلی کے نشان کو ریپیٹ کر کے نہیں بنایا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف انگوٹھے کا نشان ہمارا ہے، نہیں، 20 انگلیاں ہیں، 20 انگلیوں کے نشانات سب کے الگ الگ ہیں، سب کے الگ الگ ہے، کیا ہنر ہے اس کی خلاقیت میں۔ ہم ہندوستانی لوگ گندمی رنگ کے ہیں، افریقی لوگ کالے رنگ کے ہیں، یورپی لوگ گورے رنگ کے ہیں، لیکن ان رنگوں میں بھی ویرائٹیز ہیں، ان رنگوں میں بھی ویرائٹیز ہیں۔ اس نے گندمی رنگ بھی کسی کو دیا ہے تو ریپیٹ کر کے نہیں دیا ہے۔ آپ کا رنگ الگ ہے، میرا رنگ الگ ہے، جو میرا رنگ ہے وہ صرف میرا رنگ ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ حیران ہو رہے ہیں؟ یہ خطابت نہیں ہے، میرا رنگ صرف میرا رنگ ہے، اس نے یہ رنگ بھی کسی کو ریپیٹ کر کے نہیں دیا ہے، آپ کو جو دیا ہے وہ آپ کا اپنا رنگ ہے۔ مولا کائنات نے کیوں فرمایا من عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تمہارا رب خود بخود تمہارے رب کی معرفت تم کو ہو جائے گی۔ کیوں؟ تم کو اس نے ایک بنایا ہے۔ 4 بیٹے ہیں نا کسی باپ کے، اور اس میں سے ایک اس دنیا سے چلا جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا رہنے دیجئے نا، 4 تھے ایک چلا گیا 3 ہے نا، نہیں، جو ایک تھا وہ تو ایک ہی تھا نا، وہ تو ایک تھا، جو گیا ہے وہ تو ایک تھا، اس لیے کہ اس کو جس نے ایک بنایا تھا وہ بھی تو ایک ہے، چونکہ وہ ایک ہے اس لیے اس نے سب کو ایک بنایا ہے۔ اگر وہ صورتیں ریپیٹ کر کے بناتا تو پاسپورٹ پہ فوٹو کے معنی کیا رہ جاتے؟ یہ جو پاسپورٹ پہ فوٹو لگتی ہے اس کے معنی کیا رہ جائیں گے اگر وہ صورتوں کو ریپیٹ کر کے بنائے گا؟ نہیں، صورتیں سب کی، آپ لاکھ کہتے رہیے یہ دادا کی طرح ہے، یہ ماموں کی طرح ہے، یہ کہنے والی بات ہے، اس نے کسی کی طرح کسی کو نہیں بنایا۔ شباہت ہو سکتی ہے، صورت سب کی الگ الگ ہے، شباہت ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، شباہت تو بھائیوں میں پائی جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خلقی اعتبار میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے، نہ خلقی اعتبار سے ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال کس سلسلے سے ہوگا؟ اس چیز کو سنوارنا یا نہ سنوارنا تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم اس کے لیے کریمیں لا رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے اس کو سنوار رہے ہیں جس کو مٹی میں ملنا ہے، جس کو باقی رہنا ہے اس کو سنوار نہیں رہے، یہ تو مٹی میں مل جائے گا نا، ختم ہو جائے گا، اس کو کیوں سنوار رہے ہو؟ اس کو تو اس سنوارنے والے نے سنوار کر دیا ہے تم کو۔ سنوارنا اس کو ہے جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارا جوہر ہے، جسے روح کہتے ہیں۔ ایک جملہ پہلی بار عرض کر رہا ہوں، یعنی کسی بھی مجلس میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں، باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، پیدا ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جملہ بہت آسانی سے میں کہہ کے گزر گیا،
مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچا. پیدا ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ جب اس کی خوشبو پیدا ہوگی نا تو اس کو گلاب کے پھول کے جسم کی ضرورت ہوگی، بغیر اس جسم کے وہ خوشبو پیدا نہیں ہوگی. گلاب کا پھول مر جائے گا لیکن اس کی خوشبو کبھی نہیں مرے گی. اگر عطار نے اسے نچوڑ کر محفوظ کر لیا ہے تو گلاب کے پھول کا جسم پتہ نہیں کہاں خاک میں ملا ہوگا لیکن خوشبو آج تک محفوظ ہے. یہی اس کی روح ہے، یہی اس کی روح ہے جو باقی رہے گی. یہ مٹنے والی نہیں ہے، یہ مٹنے والی نہیں. تو جو چیز نہیں مٹنے والی ہے اس پر غور کرو، اس کی فکر کرو. جو چیز باقی رہنے والی اسے نکھارو، اسے نکھارو. رات دلی میں مجلس تھی، وہاں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بہترین عالیشان مکان بنا لیا 4 کروڑ روپے کا ماشاءاللہ سے نوئیڈا میں، اور پوری زندگی اس کے اوپر فخر کرتے رہے، بڑی محنت سے بنایا، 20x20 کا کمرہ ہے، کیا کہنے. یہ جو آسائش کی فکر آپ کو ہے یہ صرف اس دنیا تک کیوں ہے؟ جب تک زندگی ہے تب تک کی آسائش کی فکر کرو. تم تو فرش حسین پہ بیٹھنے والے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، تو تمہاری نظر اتنی محدود کیوں ہے کہ تم آسائشوں کی فکر صرف اسی دنیا تک کر رہے ہو؟ اگر تم واقعی اس زندگی کے، اس لائف کے اسٹینڈرڈ کی فکر میں ہو تو جب تک یہ لائف ہے تب تک کے اسٹینڈرڈ کی فکر کرو. لائف تو ہمیشہ ہے. میرے استاد علی، نام ہی ان کا مسعود علی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے تو وہ مہمان ہوتا ہے اور اس کا ایک میزبان ہوتا ہے. آج میرے میزبان محسن صاحب ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کا مہمان ہوں. میں کس بستر پہ لیٹوں گا یہ ڈیسائیڈ کریں گے، میں کیا کھانا کھاؤں گا یہ ڈیسائیڈ کریں گے، میں کس راستے سے جاؤں گا یہ ڈیسائیڈ کریں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب کوئی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو کیا کھائے گا، کہاں لیٹے گا، کہاں بیٹھے گا، وہ سب میزبان ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہتے تھے قبر ایک واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی میزبان ہوتا ہے اور خود ہی مہمان ہوتا ہے. وہاں کیسے بستر پہ لیٹو گے؟ جیسا بھیجا ہوگا ویسا ہی بستر پہ لیٹنے والا ہے. وہاں کیسا کھانا کھاؤ گے؟ جیسا تیار کیا ہوگا ویسا ہی کھانا ملنے والا ہے. چونکہ وہاں تم خود مہمان ہو اور خود ہی میزبان ہو. وہاں تمہارا کوئی میزبان نہیں، وہاں تمہارا کوئی میزبان نہیں. ایک جملہ آج کل میں ممبر پہ بار بار کہہ رہا ہوں، ہم جیسے خطیبوں کے چکر میں نہ پڑنا جو جنت سستی کر کے چلے جاتے ہیں اور خود بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہم تو جنت سستی ہے، مگر اس خطیب نے جو جنت سستی کی ہے نا یہ والی اتنی سستی نہیں ہے. وہ سستی جنت صرف بہلول بیچ سکتا ہے، خطیب نہیں بیچ سکتا. کیونکہ سستی جنت خطابت میں نہیں ہوتی ہے، کردار میں ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمہاری روح جو ہے وہ تمہارا جوہر ہے، تم اس کو سنوارو. وہ خلقی اعتبار ہے تمہارا. تم سے سوال خلقی اعتبار سے کیا جائے گا. تم نے اسے کتنا سجایا ہے، تم نے اسے کتنا سنوارا ہے. اس خلقی اعتبار کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، ہم لوگ اپنے خلق کو جب سجاتے اور سنوارتے ہیں نا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بال سیٹ کر رہے ہیں، ابرو سیٹ کر رہے ہیں، داڑھی سیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میں اپنی روح کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں کس آئینے کے سامنے کھڑا ہوں؟ میرے اندر کا جوہر جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آئینہ ہوگا. فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. صورت جب تم اپنی سنوارتے ہو تو یہ فزیکل آئینے کے سامنے جا کر سنوارتے ہو. جب روح کو سنوارنا ہو تو کسی مومن کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرو. کیا بات ہے!
کیا بات ہے! حدیث میں رسول اسلام نے مومن کی مثال آئینے سے دی ہے. کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. مومن کی مثال رسول اسلام نے آئینے سے دی ہے. تعبیر، اب میں لفظ جو استعمال کروں گا وہ آئینہ استعمال کروں گا اور آپ اس کو مومن سمجھیے گا. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے، میں نے کہا میں بہت آرام سے بات کروں گا. آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے صرف اس سے بات کرتا ہے. میں آئینے کے سامنے جاؤں گا، آئینہ مجھ سے بات کرے گا، میرے عیب مجھے بتائے گا، میری خوبیاں مجھے بتائے گا. یہ آئینے کی صفت ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آئینے کے سامنے ہٹوں اور محمد علی بھائی آ جائیں اور آئینہ ان سے کہے ابھی نامدار آئے تھے پتہ ہے. بولے گا ہی نہیں. آئینہ اسی سے بات کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. رسول نے مومن کو آئینہ کہا ہے. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بات کر رہا ہے تو مومن ہے، کسی اور کی بات کر رہا ہے تو مومن نہیں ہے. کیونکہ مومن آئینہ ہوتا ہے. تم اس کے سامنے کھڑے ہو، تم سے تمہارے عیب بتائے گا، معاشرے کے عیب نہیں بتائے گا. پتا چلا، سنا، کچھ دیکھا، وہ ویڈیو دیکھی، وہ آڈیو پہنچی تم تک، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ارے پتہ نہیں چلا. جب وہ قبر میں جائے گا تب فرشتے اس سے پوچھیں گے اب پتہ چلا. پوری دنیا میں ایک دوسرے کے عیب کو کندھے پر ڈھوتے پھر رہے تھے کہ پتہ چلا. تم معاشرے میں ہاتھ ملانے کے قابل اس لیے تھے کیونکہ خدا نے تمہارے عیوب کو چھپا رکھا تھا. اگر وہ تمہارے عیوب کو تمہاری پیشانیوں پر لکھ دیتا تو تم کسی سے ہاتھ ملانے کے لائق نہ رہے. تم کو کس نے اختیار دے دیا دوسروں کے عیوب کو بیان کرنے کا؟ آئینہ بنو. آئینے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا عیب ہوتا ہے اسی سے بیان کرتا ہے، دوسرے سے نہیں بیان کرتا. دوسری خوبی بتاؤں آئینے کی. آئینے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ آئینہ ڈرتا نہیں ہے. کہ امیت شاہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو گھنگرالے بال دکھا دے گا، نہ گنجا اسے بھی دکھائے گا. بھائی تمہاری پوسٹ اپنی جگہ پر، مگر میں سچ بولتا ہوں آئینہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے. رسول نے مومن کو آئینے سے تعبیر دیا ہے. جو ڈر جائے سمجھو مومن نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کے اندر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی حزن ہوتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ مومنوں کا ملک کون سا ہے. دیکھو نا وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون بات کر رہا ہے، کون چاپلوسی کر رہا ہے. جو چاپلوسی کر رہا ہے وہ ایمان سے خارج ہے. جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے وہ مومن ہے، کیونکہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں. مومن کسی سے نہیں ڈرتا. آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے. اللہ اکبر. دیکھیے کیا صفت آ گئی، کیا صفت آ گئی. آئینے کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے، چور چور ہو جائے، پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا. اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا. اسے آپ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے نا تو وہ اپنا کام جاری رکھے گا. صورت دکھانا جو اس کا کام ہے نا، وہ کام اپنا نہیں چھوڑتا کبھی. مومن کو موت سے مت ڈراؤ، مومن کو قتل سے مت ڈراؤ، مومن کو چور چور کرنے سے مت ڈراؤ. مومن ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے گا تب بھی اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کی صفت یہ ہوتی ہے. یہ تفصیلی بات ہو جائے گی، میں جلدی سے گریز کروں یہاں سے. آخری بات کہ آئینہ وہی آئینہ صورت دکھا سکتا ہے جس کے اوپر خود گرد نہ ہو. جس کے اوپر خود گرد ہوگی وہ دوسروں کے چہرے کی گرد کو کیا دکھائے گا. اگر دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر کے عیوب کو ختم کرو.
جتنا اپنے آپ کو صاف و شفاف بناتے چلے جاؤ گے اتنا تم آئینہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ معاشرے کو آئینہ دکھانا ہے، ہمارے ہاں ایسے گردآلود آئینے بے پناہ ہیں جو پوری قوم کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور خود گرد سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوشش کرو پہلے اپنے چہرے کی گرد دور کی جائے تاکہ معاشرے کو آئینہ دکھا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے آہستہ سے صلوات پڑھیں۔ آج کل باتوں کا آج کل باتوں کا اثر الٹا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا الٹی بات کی جائے تاکہ اثر ہو۔ بہرحال خدا آپ کی سماعتوں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس سے خدا عالم امتحان نہ لے، آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ممکن نہیں۔ جو جتنا مقرب ہوتا جائے گا اس کا امتحان اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیقی معنوں میں، اب واقعی اس کو بہت سارے لوگ محسوس کریں گے، اس فرش پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ محسوس کریں گے، امام کا قول ہے، امام کا قول جو ہے وہ قولوں میں بھی امام ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس پہ 40 دن نہیں گزرتے ہیں کہ ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے، ابھی پچھلی مصیبت کا غم نہیں بھولتا وہ کہ ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو پالنے والے مصیبتوں کے لیے ہمیں چن رکھا ہے تو نہیں، اس دنیا میں ہمیں مصیبتوں کے لیے چن رکھا ہے تم نے جن کو اپنا پیشوا بنایا ہے ان کی روٹی ایسی ہوتی تھی کہ 2 دن تک بھی اگر پانی میں بھیگی رہے تو نرم نہیں ہوتی تھی۔ ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جملہ میرے لیے سب سے بڑی دلیل ہے میری باتوں کی، سب سے بڑی دلیل ہے۔ مصیبتیں بلائیں اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اہل بیت کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ انعام خدا دیتا ہی نہیں ہے۔ تم اس دنیا کی حقیقت سمجھ، دنیا کہتے پس جگہ کو ہے، دنیا لفظی اعتبار سے ہے ہی پستی کے معنی میں ہے۔ ادنا، ادنا کہتے ہیں نا، ادنا سا غلام، ادنا دنیا سے آیا، ادنا یعنی پست، پست اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے دنیا، دنیا یعنی پست جگہ، یہ ہے ہی پست جگہ۔ پست جگہ مصیبتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، یہ پست جگہ ہے۔ میں پھر اپنے استاد کا جملہ عرض کروں، اہل بیت کے انعامات، اہل بیت کے کرم اور احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ انہوں نے پیکر بشری میں اس دنیا میں آنے کو قبول کر لیا۔ یہ ان کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ وہ پیکر بشری میں آ کر اس دنیا میں آ گئے تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے۔ ایک دن کا فاقہ ہمیں نہیں برداشت ہو سکتا، ایک دن کا فاقہ، ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ خدا عالم ہر کس سے امتحان نہیں لیتا ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر جناب فاطمہ جنگ احد میں جاتی ہیں، رسول خدا کو بلاتی ہیں، بابا۔ رسول خدا آئے، بیٹھے، دسترخوان کھولا، ایک ٹکڑا روٹی کا، بابا یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں؟ رسول ہے، لانے والی فاطمہ ہے۔ بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں؟ بابا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ 2 دن سے بھوکے ہیں، اور یہ جو لے کر آئی ہوں نا یہ بچوں کے حصے میں سے بچا کر لائی ہوں، ورنہ 2 دن سے تو علی اور میں بھی بھوکے ہیں۔ یہ بچوں کے حصے میں سے بچا کر لائی ہوں۔ لوگ معجزے کے منتظر ہیں، اہل بیت سے معجزے کے منتظر ہیں، کچھ معجزہ ہو جائے کہ بس ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔
انہوں نے اپنی زندگی معجزے سے نہیں چلائی، آپ کی زندگی معجزے سے کہاں سے چلائیں گے؟ اس دنیا میں جینا سیکھیے، اس دنیا میں جینا سیکھیے۔ مصیبتیں ان کے یہاں رہی ہیں، ان کا بچہ مرا ہے 30-31 سال کا بچہ تھا، رسول کی بیٹی 18 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ محسن رضا صاحب کا ایک بیٹا مرا ہے، حسین کے کئی بیٹے ان کے سامنے مر گئے، کئی عزیز ان کے سامنے مر گئے، لیکن امام حسین کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، امام حسین کی زبان پر کوئی شکایت نہیں آئی۔ مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی لیکن اب وقت نہیں ہے۔ امام کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، صرف شکر ہے۔ کن کن مصیبتوں کو آپ شمار کریں گے جو اہل بیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں؟ کن کن مصیبتوں کو؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، وہ ایک مدت تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لیتی ہے، ایک مدت تک، اور اس مصیبت کا اظہار اپنے شوہر سے بھی نہیں کرتی۔ یہ مصیبت میرے اوپر ہے، یہ پریشانی میرے اوپر ہے، اس کا اظہار نہیں کرتی۔ یہ مصیبتیں ہم کو کیوں سنائی جاتی ہیں؟ یہ مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ مصائب اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے ہیں، یہ آپ کے آئیڈیل ہیں، یہ آپ کے آئیڈیل لوگ ہیں، یہ اتنی مصیبتوں سے گزرے ہیں، تو ہمہ شمہ کی مصیبت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ ان مصیبتوں میں جینا سیکھیے، ان مصیبتوں کے ساتھ جینا سیکھیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، خدا لکھ رہا ہے، اس کے ریزن کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ان کے ساتھ جینا سیکھیے۔ رسول اسلام کو جب معراج پر بلایا گیا، تقریباً 1200 سال پرانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کامل الزیارات کی روایت ہے، معراج پر بلایا گیا تو وہاں بلا کر خداوند عالم نے جب کلام کیا ہے تو رسول اسلام سے کہا ان اللہ یختبرک فی ثلاث، اے میرے حبیب، اللہ 3 موقعوں پر بڑی سخت بلاؤں میں آپ کو مبتلا کرے گا۔ رسول سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کو مبتلا کیا جائے گا، پہلے خبر دی گئی کہ مبتلا کیا جائے گا۔ رسول اسلام نے پوچھا کون کون سی مصیبت ہے؟ کہا سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، جادوگر کہیں گے، ساحر کہیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، لوگ آپ کو اپنے جیسا بشر کہیں گے، وہ آپ کو جھٹلائیں گے۔ رسول اسلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، خدا کے سامنے یہ اقرار کیا ہے میں صبر کروں گا، صرف صبر نہیں کروں گا، ان مصیبتوں پر تیرا شکر بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معبود دوسری مصیبت کیا ہے؟ کہ دوسری مصیبت یہ ہے کہ آپ کے بعد جس کو آپ جانشین بنائیں گے اس کو اس کے حق سے محروم رکھا جائے گا۔ علی کو ان کے حق سے محروم رکھا جائے گا۔ مصیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خدایا میں صبر کروں گا۔ تیسری مصیبت کیا ہے؟ کہا تیسری مصیبت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے پہلو پر دروازہ لگا ہے۔ بیٹی کے پہلو، رسول اسلام کو مصیبتوں کی خبر دی گئی، رسول اسلام کو مصیبتوں کی خبر دی گئی۔ آپ توجہ فرمائیں، مجھے مصائب کسی اور کے پڑھنے ہیں، ظاہر ہے جوان بیٹا اس دنیا سے گیا۔ بڑی شباہت ہے جناب فاطمہ زہرا میں اور حسین کے بیٹے میں، تاریخوں نے دونوں کی عمر 18 سال بتائی۔ لیکن آپ کو میں ایک منظر یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متعلق۔
جس وقت امام حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پالنے والے گواہ رہنا، میں اس قوم جفاکار کی طرف اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے اور خلق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے. اللہ اکبر. خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور منطقی اعتبار سے بھی. دیکھو میری مجلس کا ماحصل سن لو. خلقی اعتبار سے خدا نے علی اکبر کو رسول سے مشابہ بنایا تھا. علی اکبر کو یہ شرم آئی کہ جب خدا نے رسول سے ملتی جلتی صورت مجھے عطا کی ہے تو پھر میں اخلاق کسی اور کا کیوں اپناؤں؟ اخلاق بھی رسول کا علی اکبر نے اپنایا. عراق کے خطیب تھے، وہ ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ مدینے میں ایک شخص آیا. خدا محسن رضا صاحب کے قلب کو صبر عطا کرے اور ان تمام آباء و اجداد کہ جن کے سامنے ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. سخت ہے، واقعی سخت امتحان ہے. انہیں صبر دے کہ ایک یہودی شخص مدینے میں آیا اور آنے کے بعد وہ اپنی کتابیں لے کر آیا ہے، صحیفے لے کر آیا ہے، اپنے پرانے صحیفے لے کر آیا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ رسول کہاں رہتے ہیں، مجھے رسول کے گھر لے چلو. لوگوں نے کہا تم نے آنے میں دیر کر دی، رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے. سن 11 ہجری میں رسول رخصت ہو گئے اور یہ جو ہے وہ تم سن 57 یا 58 میں آئے ہو، زمانہ ہو گیا رسول کو گئے ہوئے. تو کہا رسول کی کوئی تصویر ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا ہمارے صحیفوں میں رسول کے شمائل کا ذکر ہے. پوری ایک کتاب ہے شمائل کے اوپر، رسول اسلام نئے نقش کے اوپر. ہمارے صحیفوں میں رسول کی صورتوں کا ذکر ہے کہ آخری رسول کس صورت کا ہوگا. کہا اگر کوئی تصویر ہے تو وہ تصویر لے آؤ تاکہ ہم اپنے صحیفوں سے اس تصویر کو ملا سکیں. کہا ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا اگر صورت مل جائے گی تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، چلو رسول کے گھر میں چلتے ہیں، رسول کے فرزند ہیں، حسین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. امام حسین کے گھر میں لے کر آئے، دق الباب کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی ہے، اپنے صحیفے لے کر آیا ہے جس کے صحیفوں میں رسول کی شمائل کا ذکر ہے. پوچھتا ہے رسول کی کوئی تصویر ہے؟ تو امام حسین نے کہا ہاں ہے. مدینے میں لانے والے لوگ رخصت ہو گئے. یہودی کو ایک حجرے میں بٹھایا اور اس حجرے سے خود باہر نکل کر پوچھتے ہیں زینب علی اکبر کا. جناب علی اکبر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھتے ہیں، رسول کی عبا علی اکبر کے دوش پہ ڈالتے ہیں اور اس یہودی کے حجرے میں لے کر آتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص مسلسل اپنے صحیفوں کو پڑھتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا. جیسے ہی اچانک دروازہ کھلا اور امام حسین علی اکبر کو لے کر حجرے میں داخل ہوئے تو کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی صحیفہ دیکھتا ہے، کبھی چہرہ دیکھتا ہے، کبھی صحیفہ دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. امام حسین کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو ان کی شبیہ ہے، اس کی صورت ان سے ملتی ہے. کہا اگر واقعی اسی طرح کی صورت ان کی تھی
تو میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں. ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا, نہیں جملہ تو مجھے یہ سنانا ہے نا. رخصت ہونے لگا. جب جانے لگا تو دروازے پر کھڑے ہو کر امام حسین نے اس کا بازو پکڑا اور پکڑ کے اس سے پوچھتے ہیں, یہ بتا اگر خدا تجھے ایسا بیٹا دیتا تو کیا کرتا؟ خدا اگر تجھے ایسا بیٹا دیتا تو کیا کرتا؟ کہتا آقا اگر خدا مجھے ایسا بیٹا دیتا تو میں اسے 7 پردوں میں رکھتا کہ زمانے کی نظر نہ لگے. جیسے اس نے ایسا کہا امام زار و قطار رونے لگے, امام پھوٹ پھوٹ کر گریا کرنے لگے. جیسے اس نے امام کو گریا کرتے دیکھا, کہتا ہے آقا آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جسے تو 7 پردوں میں رکھنے کی بات کر رہا ہے نا, میرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی گرم ریت پر سینے پر برچھی کا پھل کھا کر اس دنیا پر. علی اکبر کی شہادت سے پہلے حسین نے علی اکبر کا مرثیہ اجرکم علی اللہ. زیادہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن بس ایک جملہ ہو رہا. مصیبت تو پڑھ لی حسین نے, لیکن جب کربلا کا رنگ پڑا, روایتیں کہتی سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت دی. روایت میں ہے کہ تقدم یا ولدی, بیٹا بسم اللہ. اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی علی اکبر کو, بیٹا بسم اللہ. ہاں تمہاری پھوپھی نے ماں کی طرح پالا, ان سے اجازت لے لو. اجازت لینے آئے علی اکبر. اب اجازت لینے کی شان کیا ہے؟ علی اکبر ہے, حسین کا بیٹا ہے, یوں ہی اجازت تھوڑی لے گا. 2 زانو ہو کر جناب زینب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا تم میرے بیٹے ہو. کہا میرے بابا حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا اماں فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. کہا آپ افضل ہیں یا جدہ فاطمہ زہرا؟ جناب زینب لرز گئی. کہا کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ کہاں میری ماں فاطمہ زہرا, کہاں میں ان کی کنیز. کنیز کا کیا مقابلہ بی بی سے؟ کہا اگر آپ ان کی کنیز ہیں تو اپنے بیٹے کو ان کے بیٹے پر قربان کیوں نہیں کرتے؟ کس شان سے اجازت لی ہے جناب علی اکبر, کہ کوئی دریغ نہیں کیا جناب زینب نے اجازت دینے میں. اجازت دی اور رخصت ہوئے, اور جب گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے تو اپنے پیچھے قدموں کی چال سنی. روایت میں نے ایک منظر دیکھا ہے, آپ کو منوً نقل کرتا ہوں. جب جناب علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو انہوں نے پیچھے اسی قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ کسی کے قدموں کی چاپ سنی, تو انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تھوڑا اور تیز دوڑانا شروع کیا. تو روایت لکھتی ہے کہ جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوا قدموں کی چاپ بھی تیز ہو گئی. جب قدموں کی چاپ تیز ہوئی تو پھر رکے اور پلٹ کر دیکھا بابا آ رہے ہیں. اب اتر گئے. کہتے ہیں بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, پھر آپ کیوں آئے؟ کہا بیٹا جب صاحب اولاد ہو جاؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا کتنا سخت ہوتا ہے. بس اس بوڑھے باپ پر ایک احسان کر دو, جب تک میرا اور تمہارا سامنا ہو بوڑھ بوڑھ کے دیکھتے رہے. ایک منظر, میں ساری باتیں چھوڑ کر ایک منظر نقل کر رہا ہوں.
جس وقت علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی خون کا ایک فوارہ نکلا ہے. روایت کہتی ہے کہ خون کا فوارہ اتنا تیز تھا کہ وہ گھوڑے کی آنکھ میں چلا گیا. گھوڑے کو سجھائی نہیں دے رہا تھا. علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال لی اور جھول گئے. چونکہ گھوڑے کی آنکھ میں خون چلا گیا تھا اسی لیے اسے سجھائی نہ دیا. ادھر سے علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے طلب کیا اور ادھر سے گھوڑا اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا وہ دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا. روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. جیسے ہی وہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان گیا ہے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے علی اکبر پہ حملہ کیا ہے. علی اکبر نے آواز دی یا ابتا ادرکنی. بابا میرا آخری سلام.